سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی باری اس وقت سنا تھا جب میری غریب ماں نے ایک شہد لگا روٹی کا ٹکڑا میرے منہ میں ڈالا تھا۔ میں کوئی 5 سال کا تھا۔ یہ روٹی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی گھر سے آئی تھی۔ اس دن سے آج تک میرے ذہن میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نام کے ساتھ شہد کی حلاوت و مٹھاس وابستہ ہے اور دل میں عقیدت و احترام۔ آپ مجسم عنایت سرتافہ شفقت تھی۔ ان کے گھر کے دروازے ہمیشہ حاجت مندوں کے لیے کھلے رہتے تھے۔ ان کے یہاں ہر ضرورت مند، ہر مسکین، ہر بے کس بے نوا کی پذیرائی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی ان کی نوازشیں ان کے گھر سے بہت دور بھی پہنچ جاتی تھی۔ وہ خود غریبوں کے محلے میں ان کا حال پوچھنے چلی آتی اور لوگوں کے دکھ درد میں ان کے کام آتی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی مثال آپ تھی۔ وہ ایسی رئیس خاتون تھی جن کا دل غریبوں کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سب عورتوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، اس وقت جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اکیلے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی بنی۔ سچ تو یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ کی بے مثال خاتون تھی، اور یہ بھی تو حقیقت ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات بھر میں بے مثال تھی۔ میں جب پہلے مرتبہ آپ سے ملا تو آپ کھجور کے پتوں کی ایک سادہ سی چٹائی پر اپنے امزادہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ کی آنکھیں بھر آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اس وقت بچے تھے نے آپ کا ہاتھ تھام کر پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ کوئی برا آدمی ہے کیا؟ نہیں اے علی، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوئی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر پیار کی نگاہ سے دیکھا ہے اور اسے اللہ نے اپنے لیے چن لیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھی اور مجھ سے بغل گیر ہو گئی اور مجھے گلے لگا کر فرمایا، بلال، جب تک دنیا قائم رہے گی یہ بات یاد رکھی جائیں گی کہ اسلام کے راہ میں اذیت برداشت کرنے والے پہلے شخص تم تھے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ چٹائی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس بات پر میں چونک گیا۔ کہا میں اور کہا وہ عالی نسب، میں آج تک قریش کی کسی فرد کے سامنے نہیں بیٹھا تھا، بھلا غلام کب اپنے آقا کے سامنے بیٹھنے کا سوچ سکتا ہے؟ اور ایک ہی چٹائی پر ان کے ساتھ بیٹھنا تو تصور سے الورا بات تھی۔ میں بیٹھ نہ سکا، میں کھڑا رہا۔ پھر کونین کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخصوص انداز میں پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اللہ نے میرا نصیب بلند کر دیا اور میرے باغ جاگ اٹھے۔ اتنے میں ام کلثوم رضی اللہ عنہا آپ کی بیٹی کھجوری لے آئی اور اپنے راج دلارے ابا کے سامنے رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم پکی کھجوری انگلیوں سے دبا دبا کر دیکھتے اور مجھے دیتی جاتی تھی، اور خود کھانے کے لیے جو کھجور بھی ہاتھ میں آتی کھا لیتی تھی۔ امت کی شفیق کریم نبی کی کیا بات تھی اور کیا نرالی شان تھی، سبحان اللہ۔